أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151. اس کا اردو ترجمہ ہے قل آپ کہہ دیجئے تعالو آؤ اتلو میں بتاتا ہوں میں پڑھ کے سناتا ہوں ما حرم ربکم علیکم تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیز حرام کی ہے الیگل کر دیا ہے. نمبر 1 اللہ تشرکو بہی اس کے ساتھ شریک مت کرو پارٹنر مت بناؤ شیئا کسی بھی چیز کو. نمبر 2 وبالوالدین اور ماں باپ کے ساتھ ماتا پتا کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ احسانہ بہترین سلوک کرو اچھا ویوہار کرو. نمبر 3 ولا تقتلوا اور مت مارو اولادکم اپنے بچوں کو من املاق غریبی کے ڈر سے کھائیں گے کہاں سے. نمبر نحن نرزقکم ہم تمہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی کھانے پینے کے لیے دیں گے وَإِيَّاهُمْ اور ان کو بھی ہم ہی دیں گے. نمبر 4 وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ اور بے حیائی کے برائی کے کاموں کے پاس مت جاؤ پاس بھی مت جاؤ. ما ظہر منہا چاہے علل اعلان جو ظاہر ہو اس میں بھی وما بطن اور جو چھپے ہوئے برائی کے کام ہو ان میں بھی. اور نمبر 6 ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ ولا تقتلوا اور مت مارو النفس التي اس جان کو حرم اللہ جسے اللہ نے حرام کیا ہے منع کر دیا ہے الا بالحق سوائے لیگل رائٹ کے یعنی حق ہو تبھی مار سکتے مطلب کسی نے کسی کو مارا تو ہم مار سکتے. ذالکم یہ ہے وصاکم بہی اس کا حکم اللہ تعالیٰ آرڈر تمہیں دیتا ہے ہدایت دیتا ہے لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو سمجھ سے کام لو. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے Say, come, I will recite what your Lord has forbidden to you. He commanded that you not associate anything with him, and to parents good treatment, and do not kill your children out of poverty. We will provide for you and them, and do not approach immorality, what is apparent of them and what is concealed of them. And do not kill the soul which Allah has forbidden except by legal right, that has He instructed you that you may use reason. اب ان آیتوں میں اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے
بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ چیزیں بتائی جو ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے اگر انسان اس پر عمل کرے۔ نمبر ٹاپ پہ کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا۔ شرک کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں جن میں انسان کو شرک نہیں کرنا۔ نمبر 1، اللہ کی ذات، اس کی پرسنالٹی۔ اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے اللہ کا بیٹا ماننا، جیسے کرسچن مانتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ماننا جیسے عرب کے مشرکین مانتے تھے، یا کوئی بھی اس کا رشتہ ثابت کرنا جیسے انسان کے باپ بیٹے پوتے یہ سب ہوتے ہیں، اللہ کا کوئی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یہ فرسٹ ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ، شرک میں بھی ٹاپ پر ہے۔ نمبر 2، اس کی صفات میں شرک۔ صفات کیا ہے؟ کہ جیسے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، یعنی آپ سامنے کریں تب بھی، چھپ کے کریں تب بھی، سب اس کے لیے برابر ہے۔ اب کوئی انسان کسی کے بارے میں یہ مانتا ہے کہ فلاں پیر صاحب یا فلاں بزرگ صاحب یا فلاں پنڈی جی ہماری ہر بات جان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو یہ اس نے اللہ کی جو صفت ہے، کوالٹی ہے، اس نے کس کو دے دی؟ اپنے پیر کو یا پنڈت کو یا جو بھی ہو، مذہبی پیشوا، ریلیجیس اسکالر۔ یا اللہ تعالیٰ جس طرح ساری برائیوں سے پاک ہے، اسی طرح اگر کوئی انسان کسی کو مانے کہ فلاں آدمی بھی کیا ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں، ساری برائیوں سے کیا ہے، ساری کمیوں سے پاک ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ شرک کا تیسرا کہ جو اللہ کے اختیارات ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان میں کسی کو ماننا۔ جیسے اللہ کا اختیار کیا ہے کہ بغیر کسی ذریعے کے، مینس کے، ڈائریکٹلی انسان کو نفع نقصان پہنچا دینا۔ ایک تو یہ کہ کسی ذریعے سے نفع نقصان پہنچانا، مثلا گن سے کسی کو مارا یا کسی کو پیسے دیا، تو کسی چیز کے ذریعے سے نفع نقصان پہنچا رہا ہے نا، یہ انسان بھی کرتا ہے۔ اب ہم بولتے ہیں کہ بھائی آپ پیسہ دیجئے، کوئی دیتا ہے تو یہ ذریعے سے کر رہا ہے۔ اللہ کا پاور یہ ہے کہ وداؤٹ اینی مینس، کسی چیز کے ذریعے کے بغیر اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان پہنچاتا۔ مثلا چاہے تو ابھی انسان کو بندر بنا دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ روزی چھین دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بے اولاد کر دے، مفلوج کر دے، پیرالائزڈ کر دے، یہ سب کون کرتا ہے؟ اور چاہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دے یا ذلت دے، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ روزی دینا، بیماری دینا، صحت دینا، اس میں کسی کا کوئی اس کا پارٹنر اور شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں صاحب کے آگے جا کے جھکیں گے، فلاں پیر صاحب کے، فلاں درگاہ کے، فلاں مزار کے، تو میری روزی بڑھ جائے گی یا میری صحت اچھی ہو جائے گی یا بچے پیدا ہو جائیں گے، جیسا لوگ کرتے ہیں، تو یہ اس کے اختیارات اور اتھارٹیز میں کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور آخری جو بات ہے اس میں شرک میں، وہ کیا ہے؟ اس کے حقوق میں، رائٹس میں شرک۔ اللہ کا رائٹ کیا ہے کہ جب اس نے بنایا اور وہ ہمیں روزی دے رہا ہے، سب چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، تو انسان جھکے کس کے سامنے؟ اسی ایک کے سامنے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے الیکشن میں ہی صحیح یا کسی بھی موقع پر، تو ہاتھ جوڑ کے چاہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، یہ کس کا حق ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ جھکنا صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ سجدہ کرنا صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اگر کوئی مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے یا کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، اس کی ساری عبادتیں کیا ہو گئی؟ ختم۔ اسی طرح سے ایسی محبت کرنا کہ اس کے لیے ساری محبتیں قربان کر دی جائے، یہ کس کا حق ہے؟
یعنی ایسی محبت کرنا کہ اس کے لیے ساری محبتیں انسان چھوڑ دے، قربان کر دے، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ یعنی سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا، صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا، کسی اور سے نہ ڈرنا، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح سے امید کس سے رکھنا؟ صرف اللہ سے، کسی اور سے کوئی امید نہیں کہ وہ ہمیں یہ دے دے گا، یہ بنا دے گا، وہ کر دے گا، نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چار جو چیزیں ہیں شرک انہی میں ہوتا ہے۔ نمبر ایک کیا؟ ذات میں۔ نمبر دو، ذات مطلب پرسنالٹی، بیٹا باپ یہ سب ماننا۔ نمبر دو، صفات میں کہ اللہ جیسے سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، کوئی اور بھی ایسا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اور نمبر تین، اختیارات میں اس کے پاورز، نفع نقصان پہنچانا، عزت ذلت دینا، موت دینا، یہ سب کس کا حق ہے؟ اختیار ہے اللہ کا، کوئی اس اختیار میں شامل نہیں ہے۔ اور انسان اگر سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی بھی مجھے مار سکتا ہے، فلاں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع پہنچا سکتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ مشرک ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ اللہ کا حق، کہ اللہ کا حق اور رائٹس کیا ہے ہمارے اوپر؟ اسی سے دعا کرنا، اسی کے سامنے جھکنا، اسی کے لیے منت اور نظر و نیاز کرنا، یہ سارا حق صرف اللہ کا ہے۔ تو انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں والدین کے ساتھ، اس پر کل انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے، اس کی تشریح کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسپیشلی ہمیں ایمان اور توحید پر قائم رکھے، شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔